بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم حملة القرآن أولياء الرحمن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. کہاں وہ شعراء کی سخندانی میں ہے، کہاں وہ شعراء کی سخندانی میں ہے، جو مزہ جو کیفیت آیت قرآنی میں ہے. یہی عرض کرنے کو جی چاہتا ہے، مدینے میں مرنے کو جی چاہتا ہے. یہ کس جان جانا کا فیض نظر ہے کہ جی سے گزرنے کا جی چاہتا ہے. بگڑنے ہی میں یہ عمر گزری ہے ساری، خدایا اب سورنے کو جی چاہتا ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. زینت بزم حضرات علماء کرام، مخدوم العلماء، اور ہمارے اس علمی دینی روحانی مرکز کے معمار
ہمارے لیے اور اہل علم کے لیے قابل صد افتخار حضرت مولانا محمد قاسم صاحب دامت برکاتہم، اور آج اپنے شیخ سے، اپنے استاذ محترم سے تکمیل بخاری کرنے والے میرے خوش نصیب طالب علم بھائیوں اور میرے پھول جیسے حافظ بچوں، آپ صبح سے اس اہم پروگرام میں تشریف فرما ہے، علماء کے مواعظ سے مستفید ہو رہے ہیں۔ یقینی طور پر تھکاوٹ بھی ہوگی، لیکن ہم بھی ایک طویل ترین سفر کر کے آپ کے پاس آئے ہیں، اور اس علاقے کی روایات ہیں کہ وہ اپنے مہمان کا احترام کرتے ہیں، اور مہمان کا احترام اللہ کے محبوب نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، یطعم ضیفہ نہیں ہے، اس کو عزت دو، روٹی دو نہ دو، عزت دو، اور مہمان آئے اس کی بات توجہ سے نہ سنی جائے تو یہ اکرام کے زمرے میں نہیں آتی۔ لہذا چند گھڑیاں، چند لمحے آپ کو پورے محبت کے ساتھ، پوری مودت کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ، پوری جرأت کے ساتھ، بہت ہی پیار کے ساتھ آپ کو بیٹھنا ہے، اس لیے پورا مجمع درود پاک پڑھ لے، پورا مجمع بلند آواز سے، تاکہ نشاط پیدا ہو جائے۔ میرے قابل احترام دوستو، آج یہ جو بچے حافظ، قاری، عالم بنے، یہ کوئی پل بھر میں نہیں بن گئے۔ عالم بننے کے لیے اس نے 8 سال کا چلہ لگایا، حافظ بننے کے لیے کسی نے 3 سال، کسی نے 4 سال، کچھ نے 2 سال، لیکن یہ حافظ قاری تب بنتا ہے، یہ عالم تب بنتا ہے کہ اس کے 3 پلر متحرک ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے طالب علم، پھر استاذ، پھر والدین، یہ تینوں جمع ہوتے ہیں تو بیٹا حافظ بنتا ہے، بیٹا قاری بنتا ہے، بیٹا عالم بنتا ہے۔ اور آج اس باپ سے پوچھو جس کا بیٹا آج حافظ اور قاری بنا، اس کے دل میں آج کتنی مسرتیں ہیں، اس کا دل کس طرح جگمگا رہا ہے۔ آج میں اپنے ان عزیزوں کے چہروں پہ کس قدر آسودگی دیکھ رہا ہوں، یوں لگ رہا ہے ایک سمندر عبور کر کے آج کنارے پہ پہنچے ہیں، اور ایک طرح کا اطمینان محسوس کر رہے ہیں۔ بالکل 2 اپریل کو بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ مدرسہ جامعہ ہاشمیہ میں بھی اسی طرح کی ایک بزم سجی ہوتی ہے۔ حفاظ کرام بچے اپنے اساتذہ سے دستار بندی کے مرحلے سے گزر چکے ہوتے ہیں، ان کے گلوں میں ہار، ہاتھوں میں قرآن
سینوں میں اللہ کی کتاب اور سر جھکائے مستقبل کے خواب دیکھ رہے ہیں، ایسے میں ایک میزائل آتا ہے اور ان معصوم پھولوں کو پتیوں میں بدل کر، ان معصوم پھولوں کو پتیوں میں بدل کر پورے مجمع میں بکھیر دیتا ہے۔ ہر طرف خون نظر آتا ہے۔ ان میں مجھے جب دو بچوں کی داستان سامنے آئی، میں تڑپ اٹھا۔ میری آنکھیں جب بھی تذکرہ کرتا ہوں بہنے لگتی ہیں کہ دو یتیم بچے اپنی ماں کو ایک دن پہلے کہتے ہیں، اماں ہمارا باپ نہیں، ہمارا بھائی نہیں، کل لوگ فارغ ہوں گے میرے دوست، ان کے گلوں میں ہار ہوں گے، ہمیں ہار ڈالنے والا کوئی نہیں، اماں تو ہی ہماری ماں بھی ہے، تو ہی ہمارا باپ بھی ہے، کل ہمارے گلے میں ہار ڈالنا، ہم بازار سے چھوٹا چھوٹا پیسہ جمع کر کے تمہارے لیے ہار خرید کر لائے ہیں۔ ماں ہار لے کر بیٹھی ہے، گھر میں نہیں بیٹھی، دروازے کی دہلیز پہ بیٹھی ہے کہ میرے لال آج حافظ بن کر آ رہے ہوں گے، آج قاری بن کر آ رہے ہوں گے۔ ہاں، ایک دھماکہ ہوتا ہے، ماں لرز جاتی ہے، علاقہ لرز جاتا ہے، ماں کا دل ڈوبنے لگتا ہے۔ کیا پتا کیا ہو گیا، کس طرح کا دھماکہ تھا، میرا دل کیوں ڈوب رہا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، اس کے دونوں حافظ بیٹے گھر پہ آئے، لیکن لوگوں کے کندھوں پہ آئے، چل کر نہیں آئے۔ ماں کا ہار پہننے سے پہلے وہ شہادت کا تاج پہن چکے تھے۔ ماں کا ہار پہننے سے پہلے وہ شہادت کا تاج پہن چکے تھے۔ اس ماں نے کتنی ہمت کے ساتھ، کتنی جرت کے ساتھ لرزتے ہوئے ہاتھوں سے وہ اپنے پھول جیسے پیٹوں کو، وہ دونوں ہار بھی ان کی میتوں کے اوپر رکھ دیے۔ اس ماں پہ کیا گزری ہوگی؟ میرا سوال ہے آج اس موم بتی مافیا سے کہ کل ایک سکول پر حملہ ہوا، میں رویا، میرا بیٹا رویا، میرا بھائی رویا، عالم رویا، حافظ رویا، قاری رویا، اس نے اس کی مذمت کی، اس نے اس کو کنڈم کیا۔ لیکن آج کیا وجہ ہے کہ حافظ قرآن بچے شہید ہو گئے، علماء شہید ہو گئے، ایک صدائے احتجاج بلند نہیں ہوئی، ایک آواز بلند نہیں ہوئی، جیسے سانپ سو گیا ہو، کوئی آواز نہیں، کوئی صدائے احتجاج نہیں۔ وہ کہیں دہشت گرد تو نہیں تھے، ان کے ہاتھوں میں اللہ کی کتاب تھی، ان کے سینوں میں اللہ کا قرآن تھا۔ ہاں میرے قابل احترام دوستو، آج کوئی زبان اس پر صدائے احتجاج بلند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں آج مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمان کو دیکھتا ہوں تو وہاں کا مظلوم مسلمان بھی پٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہاں کی معصوم 8 سالہ بیٹی سے ہندو ایک مندر میں ریپ کرتے ہیں، لیکن اس امت کے کانوں پر جھوٹ تک نہیں نیندتی۔ ہاں اسی امت کی بیٹیاں غوطہ کے اندر، اسی امت کی بیٹیاں شام میں کٹ گئی، شام میں رل گئی اور پکار رہی ہیں، یا امتا محمد، یا امتا۔ میری بیٹیوں، امت محمد مصروف ہے کرکٹ کھیلنے میں، امت مصطفیٰ مصروف ہے کرکٹ دیکھنے میں، امت مصروف ہے کتے لڑانے میں، امت مصروف ہے بٹیر لڑانے میں، امت مصروف ہے۔ بیٹیاں کٹ گئی، بیٹے رل گئے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ یہ تباہی وہاں پر ہے۔ یاد رکھو جب انسانی جسم میں حیات ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے، تو پھر پاؤں سر پہ چوٹ پڑتی ہے تو پاؤں اس کو لے کر ہسپتال لے کے جاتا ہے۔ کبھی پاؤں احتجاج نہیں کرتا کہ چوٹ سر پہ پڑی ہے، میں کیوں جاؤں، کانٹا پاؤں کو چبھتا ہے، روتی آنکھ ہے، کبھی احتجاج نہیں کرتی کہ میں کیوں روؤں، اس لیے کہ اس کے اندر حالانکہ یہ ایک دوسرے کے متصادم ہیں، ایک دوسرے کے مغایر ہیں، لیکن ان کو جوڑنے والی روح ہے۔ اس روح نے پورے بدن کو جوڑ رکھا ہے۔ تکلیف ایک عضو میں ہوتی ہے، سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میرے محبوب نبی نے اس امت کو بھی جسد واحد کے ساتھ تشبیہ دی اور فرمایا کہ یہ امت جسد واحد کی طرح ہے۔ ہاں اس کو اگر کانٹا چنے گا تو پوری امت بے چین ہوگی۔ آج امت کے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، امت میں بے چینی نظر نہیں آتی۔ یاد رکھو امت کی روح اسلام ہے، امت کی روح ایمان ہے، امت کی روح قرآن ہے۔ یہ مدرسہ اسی روح کی بقا کی محنت کرتا ہے، اسی روح کی بقا کی کوشش کرتا ہے۔ عالمی طاغوت اس روح کو مٹانا چاہتا ہے، اس روح کو ختم کرنا چاہتا ہے تاکہ اس مردہ لاش کو دفنانے میں دیر نہ لگے۔ لیکن ہم بھی بتانا چاہتے ہیں پوری قوت کے ساتھ، تم جتنا بھی لگا لو اس روح کو پرورش پانے کے لیے، اس ایمانی قوت کو بڑھانے کے لیے، یہ مدرسہ، یہ پگڑی، یہ مولوی، اس کی تحفظ کے لیے جمعیت علماء اسلام اس کی قیادت اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء حق، علماء حق۔ میرے قابل احترام دوستو، کتنے نصیبوں والے ہو، بس ایک جھلک دکھاؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان۔ میرے رب نے تعلیم قرآن سے پہلے اپنی صفت رحمت کا ذکر فرمایا، الرحمن۔ اگر میرا رب یوں فرماتا المنان، علم القرآن، بات بن جاتی، لیکن میرے رب نے اپنی صفت رحمت کا تذکرہ فرمایا، الرحمن علم القرآن۔ ایک روایت نظروں سے گزری، اللہ کے محبوب نے فرمایا، رب العالمین نے تخلیق انسانیت سے پہلے ایک روایت میں 4000 سال، ایک میں 40,000 سال پہلے قرآن لوہے محفوظ پہ اتارا، اور دوسری روایت میں آیا کہ میرے رب نے آدم کے بنانے سے پہلے 1000 سال پہلے میرے رب نے سورہ طٰہٰ،
سورہ یاسین خود تلاوت فرمائی، اور جب میرا رب قرآن تلاوت کر رہا تھا آسمانوں پہ ہلچل مچی ہوئی تھی، ملائکہ تڑپ رہے تھے، اور جب تلاوت پوری ہوئی تو ملائکہ کہنے لگے کتنے نصیبوں والی ہے وہ امت جس کو یہ قرآن ملے گا، کتنے نصیبوں والی ہوگی وہ امت جسے یہ قرآن ملے گا، اور پھر فرمایا کتنے بلندیوں والا ہوگا وہ سینہ جس سینے میں یہ قرآن آئے گا۔ ملائکہ تو اس امت پر رش کرے، اس لیے کہ یہ قرآن والی امت، یہ بلندیوں والی امت، میرے رب نے قرآن کی تعلیم سے پہلے فرمایا الرحمن، اور جب امت کے لیے معلم بھیجا تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور جب کل میدان دنیا میں جب بات آئی اپنے بندوں کا تذکرہ آیا تو میرے رب نے فرمایا وعباد الرحمن، تیرا تعارف کرایا میرے رب نے کائنات میں، تو تیرا تعارف کروایا کس لقب کے ساتھ؟ فرمایا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ اور جب میرے رب نے، میرے عظمتوں والے رب نے، کبریائی والے رب نے آخرت کا تذکرہ کیا، فرمایا یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا الملک یومئذ الحق للرحمن۔ اور رحمان کے نام پر جانے دینے والے، اور رحمان کے نام پر تانے سننے والوں، اور رحمان کی جان رحمان کے نام پر زندگی گزارنے والوں، میرا رب میدان محشر میں اعلان کرے گا تمہیں آج پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آج کسی اور کی نہیں، تمہارے رب رحمان کی حکومت ہے۔ الرحمن، تو پتہ یہ چلا قرآن کا وجود رحمت ہی۔ بلند آواز سے چلو، قرآن کا وجود، اور بلند آواز سے قرآن کا وجود رحمت ہی رحمت ہے، اور جس نبی پہ آیا وہ نبی رحمت ہے، اور جس امت پہ آیا وہ امت بھی امت رحمت ہے۔ تو جو قرآن خود رحمت، جس کا کلام و رحمان، جس کے ذریعے سے آیا وہ رحمت والا، اور جس کے سینے میں اترا وہ رشک ملائکہ، تو پھر مجھے بتاؤ کہ قرآن پھر دہشت گردی کی تعلیم کہاں سے دیتا ہے؟ یہ دہشت گردی کی تعلیم پھر کہاں سے دیتا ہے؟ پتہ ہی چلا جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کیوں؟ رحمان کی کتاب، رحمان کا کلام، لہذا قرآن رحمت جس دھرتی میں پڑھا
رحمت جس بستی میں پڑھایا جائے گا اس بستی میں اللہ کی رحمت، جب قرآن کی تعلیم رحمت، جب میرے محبوب کی تعلیم رحمت، تو پھر مجھے کہنے دیں کہ میرے محبوب کا جو نظام ہے وہ نظام بھی نظام رحمت ہے۔ اس نظام رحمت کے لیے آج جمعیت علماء اسلام گلی گلی نگر نگر محنت کر رہی ہے تاکہ پاکستان کو وہ رحمتوں والا نظام دیا جا سکے۔ اور پھر ہمارے عزیز نے بڑی عجیب بات کہی کہ میرا رب، بلند آواز سے توجہ، تھوڑی سی توجہ دو، میرا رب رحمان، جب قرآن کی صفت کا تذکرہ کر رہا ہے رحمان، تو رب کیا ہے؟ توجہ ادھر کرو، رب رحمان، اور میرے رب نے پاکستان کے لیے اس رحمانی نظام کے قیام کے لیے جس شخص کا انتخاب کیا اس کا نام بھی فضل الرحمان ہے۔ میرے بہت ہی قابل احترام دوستوں، جب اسلام رحمت ہے، آج ضرورت ہے اس ملک کو کہ اس ملک کے ہر فرد کی نماز درست ہو، اس ملک کے ہر مسلمان کا کلمہ درست ہو۔ آج دعوت و تبلیغ کے لوگ محنت کر رہے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کی محنتوں کو، کوششوں کو، کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے، لیکن ہمیں ایک قدم اور آگے بڑھانا ہوگا، اور وہ قدم کہ جب ہم اس محنت پہ پہنچے کہ جب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ نظریاتی مملکت ہے، تو یہاں اس نظریاتی مملکت کے ہر شہری کا کلمہ اور نماز درست ہونی چاہیے۔ جن کا یہ مطالبہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، جزاکم اللہ۔ اب یہ ہم نے صرف ان کی منتیں کر کے چھوٹے چھوٹے ادارے قائم کر کے ہم نے نمازیں درست کرنی ہیں، یا ایک قدم آگے بڑھا کر کہ آج سکولوں اور یونیورسٹیوں میں جو ہمارے کروڑوں بچے زیر تعلیم ہیں، کیا ہم نے ان کی فکر کی کہ ان کی نماز، ان کا کلمہ کس طرح درست ہو؟ یہ اسی وقت درست ہو سکتا ہے جب ملک کے اندر ملک کا حکمران مولانا فضل الرحمان جیسا ہو اور وزیر تعلیم مولانا قاسم جیسا ہو۔ میرے بہت ہی قابل احترام دوستوں، لہذا یہ رحمتوں کے چشمے ہیں، یہ رحمتوں کے منبع ہیں، ہم نے ان رحمتوں کے منبعوں کو تحفظ دینا ہے، ان کی عزت اور ان کی عظمت کی خاطر ہم نے اپنی توانائیاں لگانی ہے۔ ہاں، عالمی طاغوت اس ملک کے اندر اندھیرے لانا چاہتا ہے، ہم اس کے مقابلے میں اس ملک کے اندر قرآن کی روشنی لانا چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ لہذا اس قرآن کی روشنی کے لیے کیا آپ لوگ تیار ہو انشاءاللہ؟ اور یاد رکھو، آج عالمی طاغوت کا نشانہ میرے حافظ بچے بنے، تو آؤ ہم عزم کریں کہ انہوں نے اگر کندوز میں 101 حفاظ کو شہید کیا تو آج شیر گڑھ کا یہ عظیم الشان اجتماع
اعلان کرتا ہے کہ KPK کے ہر گھر سے حافظ قرآن تیار ہو گئے. جب تک یہ موجود ہوگا یہاں عالمی تعاون نہیں آ سکتا. تو میرے بہت ہی قابل احترام دوستوں، یہی عرض کروں گا کہ یہ چھوٹی سی زندگی میرے رب نے دی ہے. اس زندگی کو اللہ کے قرآن کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اس کی عظمت کے لیے، اس کی رفعت کے لیے قربان کر دو. کیونکہ وقت بہت کافی ہو چکا ہے. میں آپ کی محبتوں کا زیادہ امتحان نہیں لینا چاہتا. میں نے تو تقریر الرحمن پہ تو پہلا جملہ کہا ہے، یہ تو گھنٹوں کا بیان ہے. اس لیے انشاءاللہ العزیز پھر کبھی موقع ملا. مولانا امانت صاحب نے، میں حضرت مولانا قاسم صاحب کو کہہ رہا تھا کہ 35-37 سال تقریباً ہو گئے دعوت کے اس میدان میں چلتے ہوئے، لیکن جس انداز میں مولانا قاسم صاحب نے آج وقت لیا، آج تک ایسا کسی نے نہیں لیا. تو انہوں نے جس محبت اور مودت کے ساتھ ارشاد فرمایا، انشاءاللہ العزیز ہم پوری کوشش کریں گے کہ اپنے پروگراموں کو کوئی ترتیب دے کر کہیں آگے پیچھے کر کے اس عظیم الشان اجتماع میں بھرپور کوشش کریں. اللہ وحدہ لا شریک ہمیں حقیقی معنوں میں آج کا مقابلہ یاد رکھنا میرے دوستو. آج کا مقابلہ تلوار کے ذریعے سے نہیں ہے، گولی کے ذریعے سے نہیں ہے. آج آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو ووٹ کی پرچی کے ذریعے سے کرنا ہے. اور اگر اس ووٹ کی پرچی کو آپ نے درست استعمال کیا تو انشاءاللہ یاد رکھنا کہ اللہ رب العزت اس کے بدلے میں دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا. اگر آپ نے کندوز کے مظلوم کا بدلہ لینا ہے، اگر آپ نے غوطہ کی مظلوم بیٹی کا بدلہ لینا ہے، اگر آپ نے مقبوضہ کشمیر کی آسفے کا بدلہ لینا ہے، تو پھر دیندار قیادت کو اپنے سامنے لاؤ. اور میں آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، میں آپ کی عظمتوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جس شخص کو اپنا قائد بنایا، آج پاکستان بھر کی تمام جماعتوں نے بھی اسے اپنا قائد تسلیم کر لیا ہے. تو لہذا جس کو پاکستان کی تمام دینی جماعتیں اپنا قائد تسلیم کریں، پاکستان کے علماء صلحاء سے اپنا قائد تسلیم کریں، لہذا اس کے ساتھ لگتا ہے کہ تائید الہی شامل ہے. اور ہم اس قیادت کو آگے لے کر اس ملک کے اندر حقیقی معنوں میں تبدیلی لائیں، حقیقی معنوں میں تبدیلی لائیں. ہندے حقیر سمجھ کر بجھا دیا تھا جن کو، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. وآخر دعوانا